مجھے ریڈیو کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ سنتے ہیں, بہت پیار بھی ملا ہے, آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگوں کی بڑی محبتیں ہمیشہ ملتی رہتی ہیں. مجھے اس ہفتے لسنر کا میسج آیا اور اس میسج نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کیا, اور اس میسج کو لے کے ایک پیغام ہے جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ میسج کیا آیا. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کی جو ویڈیو کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پہ بھی میں سائڈ پہ لگا دوں گا. یہ لڑکی مجھے 6-7 سال سے سنتی ہے اور بڑی ڈائی ہارٹ فین ہے. میری وہ باتیں اس کو یاد ہیں جو مجھے بھی یاد نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے کے پروگرام میں نے کیا بولا تھا اس کو وہ بھی یاد ہے. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی لسنرز ہیں آپ کی وجہ سے ہی ہیں ہم, وگرنہ ہم کیا ہیں. خیر, مجھے اس لڑکی نے بہت ہی ایفرٹس کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے کیسے میرا نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے میسج کے تھرو اپنا ایک مسئلہ مجھ سے شیئر کیا اور اس نے اس کا حل جاننے کی کوشش کی مجھ سے. وہ مسئلہ یہ ہے, یہ میسج آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی کو بہت چاہتی ہوں, 3 سال اس کا ویٹ کیا ہے, اس کے لیے خود کو بدلا ہے, اس کی فیملی کو اپنا مانا, سب کچھ برداشت کیا. وہ 3 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا میرے کہنے پہ. میں نے اس کے جھوٹ, جدائی, یہاں تک کہ وہ کسی اور سے رابطے میں تھا, سب کچھ برداشت کر کے اسے پیار کیا. بس پھر اپنی ماما کو بھی منا لیا اس کے لیے. اس نے وعدے کیے ماما سے بھی آنے کے لیے, رشتہ لانے کے لیے, شادی کے. لیکن لاسٹ ٹائم پہ اس نے مجھ سے تعلق توڑ کے کہا تم مر بھی جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی اور پسند ہے. اب ماما پاپا میری کہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں, میں اسے نہیں بھلا سکتی. ایسے تو بے وفائی ہوگی نا کسی اور کو دل میں رکھ کے شادی کسی اور سے کرنا. اور اس کا انہوں نے کہا کہ ذیشان بھائی آپ نے مجھے اس مسئلے کا حل بتانا ہے, آپ کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں یہ شیئر کر سکتی. سب سے پہلے آپ کی عزت کا, آپ کے ریسپیکٹ کا, آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ مسئلہ جو شیئر کیا میرے ساتھ اس لڑکی نے, یہ اس لڑکی کا ہی نہیں ہے, آج کل کی ہماری نوجوان نسل میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے ساتھ یہ ایشوز رہتے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ زیادہ تر میں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی. یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس. اس لڑکی کی عمر 18-19 سال ہے اور اس عمر سے جب آپ لوگ گزرتے ہیں تب آپ اتنے زیادہ میچیور نہیں ہوتے اپنی لائف میں. میرے ساتھ بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا اور میں بڑا ڈپریس ہو گیا جب محبت کے ساتھ میں نے کسی کو بڑا چاہا تھا اور اس محبت میں مجھے ناکامی ہوئی اور مجھے بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں فیس کرنے کو ملی. میں بڑا ڈپریس ہو گیا, ڈپریشن کے لاسٹ لیول پہ پہنچ گیا تھا. میرے ساتھ سائمہ اور فرحان بھی موجود ہیں, میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ کروں گا اس گفتگو میں ایڈ. میں نا سائمہ اپنی اس ڈپریشن کی لاسٹ سٹیج پہ میں چلا گیا تھا, یعنی کہ ہاف مینٹل ہو گیا تھا میں. میں تب بڑا پریشان, تقریباً 4-5-6 مہینے میرے گزرے ایسی. اچھا, اس کے بعد ایک ٹائم ایسا ہے جب میں نے خود سے یہ چیز سوچنا شروع کی فرحان کہ یار کب تک آخر ایسے ہی رہوں گا. اپنی زندگی میں جتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, میں ان سے چھپ گیا. میں نے ریڈیو کرنا بھی چھوڑ دیا تھا, سب کچھ ایسے میں گم ہو گیا تھا کہیں. ایک رات کو سوتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ میں جاگ رہا تھا, آنکھیں بند تھی, ایک منظر میری آنکھوں کے آگے آیا. وہ منظر تھا میرے بابا کی ڈیتھ کا. میں نے یہ منظر سوچا کہ یار میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتارا ہوا ہے. میں نے اپنے باپ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا, اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا. اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا زندگی کا. اگر میں یہ دکھ برداشت کر کے جی رہا ہوں تو یہ سارے دکھ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جن کو لے کے میں نے اتنا سٹریس لے لیا. میرا باپ اس دنیا سے گیا, اس کے 2-4 دن کے بعد میں لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا, چاہے اس کی کمی آج تک ہے مجھے, لیکن میں ہنس بھی رہا ہوں, کھیل بھی رہا ہوں, کھا بھی رہا ہوں, پی بھی رہا ہوں, کپڑے بھی پہن رہا ہوں نئے سے نئے, اور جا بھی رہا ہوں, آؤٹنگ بھی کر رہا ہوں, سب کچھ تو چل رہا ہے. تو پھر اس دکھ کو لے کے میں کیوں اتنا ڈپریس ہو گیا ہوں, اس کو لے کے میں نے کیوں اتنا اپنے سر کے اوپر لے لیا. یا تو پھر میں یہ کہوں کہ میرے باپ سے بھی زیادہ یہ چیز اہم ہے, میرے باپ کی موت سے بھی زیادہ اہم یہ چیز ہے. جب میں نے اس چیز کو ترازو میں رکھ کے تولا تو میں نے کہا نہیں یار, باپ کا لیول تو زیادہ تھا, تو پھر یہ کیا ہے. تب مجھے اندازہ ہوا, تب میں نے چیزوں کو سوچنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, مطالعہ کیا, آبزرو کیا, جو مجھ سے سینئر لوگ تھے جو کچھ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, ان کی باتوں سے, ان کی چیزوں سے, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم خود اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. مجھے کوئی دکھ ملا ہے تو بجائے اس کے کہ میں خود کو کہیں اور مصروف کروں, میں خود کو مضبوط کروں, اس سے آگے بڑھوں, موو آن کروں, میں مزید تنہا ہو کے سیڈ سانگ لگا کے بیٹھ جاؤں گا, سگریٹ پیوں گا, شراب پیوں گا, میں اپنے دکھ کو مزید بڑھا کے خوش ہوتا ہوں.
یہ ہماری ناکامی ہے. ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی کیا ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہسپتال کا چکر لگائیے, وہاں ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے, وہ چل نہیں سکتے, وہ بول نہیں سکتے, وہ دیکھ نہیں سکتے. تو ہمیں اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, اور ہم اس طرح کی کسی ایک نادانی کو لے کے ہم اپنی زندگی کو سپوائل کرنے لگ جاتے ہیں. سیکنڈ, اس لڑکی نے کہا کہ یہ بے وفائی ہوگی اگر میں کسی کو دل میں بسا کے کسی اور کو اپناؤں. اگر آپ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہو کہ اس نے آپ لوگوں کے ساتھ غلط کیا, یہاں تک کہ آپ کی ماما سے بھی وعدے کر کے لاسٹ ٹائم پہ دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, فریب کیا, بے وفائی کی, سب کچھ کیا, یہ آپ نے اقرار کیا ہے. شان, یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کی بات کاٹی ہے میں نے. کیا یہ لڑکا سوشل میڈیا پہ ملا اس کو یا کہ عام گلی محلوں میں ہوتا ہے؟ یہ چیز اس نے مجھ سے شیئر نہیں کی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ ملا, کیونکہ جتنا اس نے اپنے بارے میں بتایا اس میں یہ چیز نظر آئی کہ وہ سوشل میڈیا اتنا یوز نہیں لگ رہا ہے نا. سوشل میڈیا کا کیس ہے بھی ہوتا ہے ایسے, وہ ایک الگ میٹر ہے. خیر, میں ایک بات بتا دوں, آپ کیسے خود کو بے وفا کہو گے جس بندے کے بے وفا ہونے کا آپ خود اقرار کر رہے ہو؟ فرحان بھائی, آپ خود کہہ رہے ہو کہ اس نے دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, لاسٹ ٹائم پہ بھاگ گیا, انفیکٹ میری ماں سے بھی وعدے دعوے کر کے وہ لڑکا چھوڑ گیا. تو بے وفا تو وہ آپ نے خود اقرار کر دیا, بے وفا کی پہچان یہی ہے نا. تو بے وفا تو وہ, تو آپ کیسے بے وفا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو آخری دم تک نبھایا, انفیکٹ کہ اس کی بے وفائی کے بعد بھی آپ اس کا دم بھر رہے ہو. تو کسی کو دل میں آپ نے بسایا ہی نہیں ہے, یہ فقط آپ نے طاری کیا ہوا ہے اپنے اوپر اس چیز کو. گاٹ اٹ؟ سو آپ جس کو بھی اپنا رہے ہو یا آپ کے گھر والوں کا کوئی ڈیسیجن ہے, جس کسی کے ساتھ بھی آپ کی زندگی آگے ہونے والی ہے, یہ خدا کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اگر خدا نے آپ یہ بالکل نہ سوچئے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, میرے ساتھ بے وفائی. آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کیا ہے, آپ کے اوپر, آپ کو بچا لیا ہے ایسے انسان کے ہاتھ لگنے سے جس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں تھی, سب جھوٹ تھا, فریب تھا, مکاری تھی, دھوکہ تھا. اس انسان سے اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا. سو اگر اللہ نے اس انسان سے بچایا ہے تو پھر نیکسٹ اللہ آپ کو یقیناً کسی اچھی جگہ پہ لے کے جانے والا ہے. کوئی بہتری ہوگی اس کام میں اللہ پاک کی. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یعنی کہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہے, خدا تعالیٰ نے فرمایا. تو اگر یہ مشکل جو آپ کو لگ رہی ہے, تاکہ میں تو اس کو مشکل نہیں کہوں گا, یہ اللہ نے بچایا. خدا کی حکمتیں ہیں سائمہ جن کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے, ہم نادان ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, جبکہ وہ خدا کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. فرحان, آپ کیا کہو گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ جس انسان کی زندگی میں کوئی انسان آتا ہے تو وہ اس کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب دیکھیں دوسرا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ تو انہوں نے بھی جیسے بتایا کہ انہیں بعد میں پتا چلا کہ اس نے بے وفائی کیا میرے ساتھ, مجھے اتنا عرصہ وہ ساتھ اپنے اس نے انگیج رکھا اور مجھے یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ میرے ساتھ ہی ہے, وہ میرا ہی ہے, لیکن وہ اس کا نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیتی ہوتی ہے نا, اس کو جتنی اچھی طرح وہ ایکسپلین کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو سب سے پہلے ایک تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ان کے جو جذبات ہے اس کے ساتھ اس طرح انہیں ہرٹ کیا گیا, لیکن جتنا جلدی وہ اس فیز سے نکل جائیں گے ان کے لیے بہتر ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اور فیز سے نکلنے کا فرحان ایک لاجک ہے ان کے پاس, کیونکہ انہوں یہ تو اب انہوں نے مان لیا کہ وہ چلا گیا, وہ چھوڑ گیا, جو بھی ہو. اب ان کا جو سوال ہے یا جو مسئلہ ان کو لگتا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ اب میرے گھر والے میری کہیں شادی کرنے والے ہیں, سو اب کیا میں کسی اور کو اپناؤں؟ یہ بے وفائی تو نہیں ہوگی کیونکہ میرے دل میں تو کوئی اور ہے. سو میں یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم موو آن کی طرف لے کے جائیں, جو کہ لاجک ہے بیسیکلی, کیونکہ خود انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس لڑکے نے بے وفائی کی ہے, تو بے وفا تو وہ ٹھہرا, آپ نے تو وفا کا دم بھرا ہے. بالکل اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں غلط کر رہی ہوں کہ میرے ماں باپ دوسری جگہ اگر میری شادی کر رہے ہیں بالکل ہے, تو آپ ان سے یہی ہم کہیں گے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے ماں باپ کی بات مانیں, ان کی بات سنیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو میں تو یہ کہوں گا حکمت خداوندی سمجھیے. بے شک, کیونکہ یہ حکمت ہے خدا کی کہ خدا نے آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو برائی سے بچا لیا. نہیں وہ شخص کیا کرتا, کنویں میں گرنے سے خدا نے بچا. جس شخص نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ تعلق رکھ کے, وہ تعلق جس میں شاید آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, جو بھی ہو, اس تعلق میں جو شخص اتنا بے وفا تھا وہ آپ کے ساتھ رہ کے تو چند لمحوں میں اکتا جاتا آپ سے,
ہاں بالکل. چند لمحوں میں ہی آپ کے ساتھ وہ کچھ کر جاتا ہے جو پوری زندگی کے لیے ایک روگ بن جاتا ہے. خدا نے آپ کو ایک بڑے زخم سے بچا لیا. تسی وہ پنجابی کہنے چریٹاں چروٹاں کھا کے بچ گئے ہو, کوئی وڈی سٹ نہیں لگی. سو اس لیے آپ اس کو پازیٹیو لیجئے. خدا کی حکمت ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا نے آپ کو بچایا ہے. سو اب خدا نے اگر آپ کو بچا کے اس مقام سے کسی اور مقام پہ لے کے جانا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہے جس کی طرف خدا آپ کو لے کے جا رہا ہے. فرحان آپ اپنی بات کنٹینیو اسی کیجیے. طرح آپ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب اگر وہ آپ کی زندگی میں ہوتا, آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا, پھر تو ٹھیک ہے, بے وفائی کا جواب آپ وفا سے ہی دیتے. لیکن اب وہ آپ کی زندگی سے جا چکا ہے. پھر اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اب مجھے اس کے ساتھ وفا کرنی, کیونکہ اب وفا کی یا نہ کی وہ ایک جیسی ہو چکی, کیونکہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکا ہے, وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے آپ بھی کوشش کیجیے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. میرا خیال ہے جو دو چیزیں سب سے جو آپ کو اہم مدد دے سکتی ہیں اس معاملے میں, کہ سب سے پہلے اپنی گیدرنگ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جو آپ کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے والے ہوں, آپ کو ڈاؤن کرنے والے نہ ہوں, آپ کو اس کو غم کی گہرائیوں میں دھکیلنے والے نہ ہوں. ایک چیز اگر یہ آپ کر لیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر بہت بڑا احسان کریں گے. دوسری چیز, اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بزی کر لیجئے. اتنا بزی کر لیجئے کہ آپ کو دن میں یہ بھی نہ یاد رہے کہ میں نے آج کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا. واہ واہ. تو کیونکہ اگر آپ یہ کر بہت اچھی بات تو ہے. میرا خیال ہے کیونکہ میں نے زندگی میں جو غم اور تکلیفیں دیکھی ہیں تو مجھے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جو وقت ہے نا وہ اپنے آپ میں خود مرہم رکھتا ہے, اور وقت اتنا بڑا مرہم رکھتا ہے کہ یقین کریں اس جیسا مرہم کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سیلف کاؤنسلنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا خود کو فری رکھیں گے, جتنے آپ ویلے ہوں گے, نکمے ہوں گے, فری ہوں گے, تنہا ہوں گے, اتنا ہی زیادہ وہ نیگیٹو وائبز آپ کی بڑھیں گی, پازیٹیوٹی کم ہوگی, آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کی بڑھے گی, وہ طاری ہوتی جائے گی. آپ جیسے خود کو مصروف رکھیں گے, بزی رکھ کر. اچھا, کل میں بڑا ڈپریس تھا, پچھلے 2 دن میرے بڑے گزرے ہیں اداس ڈپریشن میں. کل رات میں ایک اس گروپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے گیا ہوں جن کے ساتھ میں اکثر نہیں جاتا, لیکن میں گیا ہوں. کل رات میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میرا ذہن اور طرف لگا ہے. میں صبح کے وقت واپس آیا ہوں, میرا مائنڈ, میرا ذہن ریلیکس ہوا ہے, میرا ذہن کسی اور طرف گیا ہے. وہ جو ڈپریشن لیول تھا وہ میرا کم ہوا ہے, فریش ہو گئے. تو یہ چیز اپنے آپ کو مصروف کیجیے, اپنے آپ کو اچھی چیزوں کے اندر انوالو کیجیے تاکہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کا لیول بڑھے. اور بھی جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو اس طرح کی سوچ اپنے من میں رکھتے ہیں, جن کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, کائنڈلی ایک میری بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نا تو اس کو کبھی زبردستی نہ روکنا, کبھی نہ روکنا اس کو. چاہے یہ بات مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نا, دروازہ کھولیے اور بڑی چاہتوں کے ساتھ, اچھے رویے کے ساتھ اس کو کہیے جائیے, یہ دنیا آپ کی ہے, جہاں جانا چاہتے ہیں آپ جائیں. خدا حافظ. بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, یا اس کو جب وہ جانے لگے تو اس کو آپ بدنام کرنے لگ جائیں پھر, یا جتلانے لگ جائیں. میں نے یہ کہ اپنے قد کو کم نہ کیجیے, اس کو جانے دیجیے, اس کو کبھی بھی زبردستی نہ روکیے گا, کیونکہ زبردستی رشتے کبھی بھی نہیں بنائے جا سکتے, نہ وہ قائم رہتے ہیں, نہ ہی وہ آپ کو سکون دے سکتے ہیں. ذیشان, جب یہ عشق ہو جاتا ہے نا تو اس میں بڑا حوصلہ اور صبر چاہیے. عشق کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر صبر ہو. تو یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے, جو بیچاری بہت پریشان ہے. تو بڑا مطلب ان کی کہانی سن کے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے. کوئی بات نہیں ہے, زندگی ہے, اونچ نیچ آتی رہتی ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, اور یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ دل پہ نہیں لینی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. کہندے نا پنجابی چ کہ جگ موتیاں بھریا, رب نے دنیا بنائی ہے, بڑی بڑی دنیا پئی ہے, بڑے بڑے اچھے لوگ پے نے, کسی ایک بندے پیچھے لگ کے اس کو اور کیا دینا ہے کہ جو اس سے چھین لیا گیا. یہ بات ہے نا, چھین نہیں لیا گیا, بچا لیا گیا. آپ کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ میں اس کے مائنڈ میں یہی بات اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, تم سے کچھ چھینا نہیں گیا, تمہیں اللہ نے بچایا ہے. وہی نا کہ اللہ پاک نے تمہیں ہٹا دیا, اس لائن سے ختم ہو گیا یہ سارا قصہ. بہرحال یہ کہ اللہ پاک آپ کو صبر اور بالکل میری تمام نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس فیز سے نکال دے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. باقی اگر آپ واقعی یہ سوچیں گے اپنے وجود میں دیکھ کے کہ خدا کی کتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں, تو یقین جانیے اگر کچھ کم بھی ہو جائیں تو آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی. تو خدا نے جو کچھ دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں, اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں جتنا آپ ہو سکے دوسروں کے لیے خیر بانٹنے کا جو عمل آپ کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھی اپنے کسی غم کا, اپنے کسی دکھ کا کوئی مداوا نہیں ہوگا, کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی میں یہ کمی ہے. اور میرا خیال ہے جب ہم ان کمیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو یقین جانیے خدا نے جو پہاڑ جتنی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہوتی ہیں آپ کی نظر سے وہ اوجھل ہو جاتی ہیں. تو خدا را کوشش کیجئے اپنی زندگی سے جتنی دوسروں کی زندگی میں آسانیاں بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیے, اور کوشش کیجئے
کہ ایک میں اس ریلیشن سے ہٹ کے بھی بات کروں گا کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن رہتا ہے نا، جب تک ہم قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خیر خواہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات ہی کرتے ہیں، لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو دنیا کی تمام برائیاں ہمیں اس شخص میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خدا را جب تک ساتھ ہیں تب تک بھی مخلص رہیے، اور جب ساتھ نہ رہیں تب بھی مخلص رہیے. اصل امتحان آپ کا تب ہے جب آپ اس سے جدا ہو جاتے ہیں، تب آپ کے اندر کے انسان کا پتہ لگتا ہے کہ جو چھپا بیٹھا تھا اس محبت میں، اندر وہ بھیڑیا تھا، وہ انسان تھا. تو خدا را کوشش کیجئے، ضرور پازیٹیو سوچئے، اور جتنا ہو سکے کسی زندگی کے آپ کوئی ان کی غم کو، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو دور کر سکتے ہیں، یہی آپ کے اندر کی انسانیت ہے. جی جاتے جاتے بس یہی بات جو فرحان نے بھی کی، بہت اچھی بات، یہی میں کہنا چاہوں گا. آپ کا دوست، ہم سفر ساتھی، محبت دوست جو بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کو چاہے آپ کو یہ علم بھی ہو کہ آپ کے نالج میں، مرتبے میں، رتبے میں، روپے پیسے میں، دنیاوی سٹیٹس میں یا عقل و دانش کے معاملے میں اس سے آگے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی، لیکن پھر بھی اس کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیجئے کہ آپ اس سے بہت آگے بیٹھے ہیں. اس کو احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ کیجئے. وہ کبھی بھی جب وہ اس طرح آپ کے ساتھ رہے گا نا، یہ سوچ کے کہ بڑا محتاط اس کو رہنا پڑے، سوچ کے بولنا پڑے، سوچ کے دیکھنا پڑے، سوچ کے کوئی سٹیپ لینا پڑے، تو وہ رشتہ نہیں ہے، وہ آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے اس کو. تو پلیز قیدی نہ بنائیے کسی کو، فریڈم دیجیے، آزادی دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے گڈ بائے، گڈ لک.